بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں، ایسے موڑ آتے ہیں، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جن سے مل کر انسان ان کی خدمت، ان کے کام آ کر ان کو اپنی ذات سے آرام اور راحت پہنچا کر دعائیں لے سکتا ہے اور خوش نصیب اور سعادت مند بن سکتا ہے. اور زندگی میں ایسے بھی بہت سارے مواقع اور موڑ آتے ہیں، ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ کسی کو ستا کر، کسی کو پریشان کر کر، کسی کو تکلیف دے کر، کسی کو دکھ دے کر بد دعائیں لیتا ہے اور بد نصیب بنتا ہے. دعا کا لینا، دعاؤں کا ساتھ ساتھ ہونا، یہ انسان کی اور ساری ضروریات میں سے یہ بھی ایک ضرورت ہے. جس طرح دنیا کے کام محنتوں سے، صلاحیتوں سے، پیسے سے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے بہت سارے ایسے موڑ آ جاتے ہیں، ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ایسے کام آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کی دولت، صلاحیت، کوشش ختم ہو جاتی ہے، وہاں کسی کی دعا لگی ہوتی ہے کہ انسان وہ کام کر گزرتا ہے. ہر کام اور ہر طرح کی کامیابی اور ترقیاں صرف محنتوں سے نہیں ملا کرتی ہیں. صرف صلاحیت اور دولت کا سہارا نہیں، بلکہ بہت ساری چیزیں دعاؤں سے حل ہوا کرتی ہیں. تو کسی کو اپنی ذات سے راحت، آرام پہنچا دینا، کسی کے کام آ جانا، اس کے دل سے دعا نکل جائے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے. اور کسی کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف، دکھ اور صدمہ دے کر، پریشان کر کے اس کے دل سے بد دعائیں لینا، یہ بد نصیبی کی بات ہے. بسا اوقات انسان اپنی کوششوں اور محنتوں سے کامیابی اور ترقی کی چوٹی کو پہنچا ہوا ہوتا ہے، انتہا کو لگ رہا ہوتا ہے، خوب ترقیاں کر رہا ہوتا ہے، اچانک سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ سے پیچھے آ کے گرتا ہے. سارا جو سفر اس نے طے کیا تھا دوبارہ سے صفر پر آ جاتا ہے، زمین کو لگ جاتا ہے. ساری کامیابیاں اور ترقیاں ناکامیوں میں بدل جاتی ہیں. پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی کی بد دعا لگی تھی جس نے آج میرے سارے کامیابی کے سفر کو ختم کر دیا.
دعائیں بول کر لینا یہ بھی دعاؤں کا لینا ہے، لیکن کسی کو اپنی ذات سے ایسا آرام اور راحت پہنچا دینا، سکھ دے دینا اپنی ذات سے کہ دل سے دعائیں نکلیں، کہنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، دونوں میں فرق ہے۔ بد دعا اور بد دعائیہ کلمات صرف زبان سے نہیں کہے جاتے، کسی کی زندگی کو اجاڑ دینا، اس کے دل سے ایک بد دعا کی آہ نکل جائے گی تو یہ زبان سے نہیں نکلی، نہ ہی اس آہ کے کوئی الفاظ ہیں، لیکن اس سے انسان کی زندگی بگڑ جایا کرتی ہے۔ تو زندگی میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں، مال، دولت، صلاحیت اور کوشش ہی نہیں ہے، بلکہ دعائیں بھی انسان کے کام آیا کرتی ہیں۔ زندگی کو اجاڑنے والی وہ ظاہری اسباب جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے ہماری زندگیاں اجڑ جائیں گی، صرف وہی ظاہری اسباب نہیں ہیں، بلکہ کسی کو ستایا اور اس کے دل سے آہ بد دعا نکل گئی، اس سے بھی زندگی اجڑ جایا کرتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھے، پانی کی ضرورت تھی، پہلے سے لوٹا بھر کے پانی کا رکھا ہوا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ نہ گھر میں باتھ روم ہوا کرتے تھے، نہ پانی ہوا کرتا تھا، پانی لے کر دور جانا پڑتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو آپ نے دیکھا کہ پانی پہلے سے رکھا ہوا ہے، دل خوش ہو گیا۔ کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ بن عباس آگے بڑھتے ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے رکھا ہے۔ کہا کہ بتاؤ تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں فقاہت اور دانائی کا علم دے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا اللہ تعالیٰ نے تفسیر کا ایسا علم دیا، قرآن فہمی ایسی دی، دانائی اور علم دانش مندی ایسی دی کہ بڑے بڑے صحابہ عبداللہ بن عباس کے پاس آیا کرتے تھے جب کوئی چیز سمجھنی ہوتی تھی قرآن و حدیث کی۔ تو ہماری ضروریات میں سے دعائیں بھی ہیں جو ہمارے کام آیا کرتی ہیں اور ہمیں جن کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تابعین کا زمانہ تھا، مشہور تابعی حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک مشہور تاجر تھا، مالدار تھا، غفلت کی اور گناہوں کی ناچ اور گانے کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک رات دوستوں کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، محفل جمی ہوئی تھی، ناچ گانے چل رہے تھے، شراب نوشی چل رہی تھی، کھانے کے آنے میں تاخیر تھی، غلام باندی کا دور تھا۔ اس تاجر نے اپنے غلام سے کہا کہ کھانے میں وقت ہے، یہ پیسے لو 4 درہم، اور جا کر کچھ ڈرائی فروٹ لے آؤ، خشک میوہ جات لے آؤ، جب تک ہم وہ کھاتے رہیں گے اور ہماری محفل چلتی رہے گی۔ یہ غلام یہ 4 درہم لے کر روانہ ہوا۔ راستے میں اس کا گزر ہوا حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے، دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں اور ان کے اطراف میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کی باتیں چل رہی ہیں، رک گیا۔ رکا ہی تھا کہ ایک دم مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور عمار سے کہنے لگا کہ عمار 4 درہم کی شدید ضرورت ہے، گھر میں بچوں کو بھوکا
چھوڑ کر آیا ہوں، کئی دن ہو گئے بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عمار نے مجلس میں اعلان کیا کہ بھائی جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ ایک دفعہ اعلان ہوا، مجلس میں کوئی صاحب ثروت نہیں تھا کہ جس کے پاس 4 درہم ہوتے ہیں۔ 2 دفعہ اعلان ہوا، غلام سوچنے لگا کہ کسی کے پاس ہے نہیں، میرے پاس تو ہیں لیکن میرے نہیں ہیں۔ حضرت عمار سے کہا کہ میں دیتا ہوں 4 درہم۔ حضرت عمار نے اس غلام سے 4 درہم لے کر اس ضرورت مند کو دے دیے۔ غلام کو اپنے پاس بلایا، قریب آ جاؤ، بتاؤ کیا دعا کرنی ہے۔ غلام کہنے لگا پہلی دعا تو یہ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 4 درہم کا جلدی سے نعم البدل دے دے۔ یہ میرے نہیں ہیں، مجھے مل جائیں گے تو میں آقا کو بھی دوں گا، نہیں تو میری جان مصیبت میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، دعا کر دیتے ہیں۔ دوسری دعا کیا کرنی ہے کہ میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں، آزادی چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آزادی بھی مل جائے گی، دعا کریں گے۔ تیسری دعا کیا کرنی ہے؟ غلام کہنے لگا اپنے آقا کو دوستوں کی محفل میں چھوڑ کر آیا ہوں، غفلت اور گناہوں کی محفل میں، شراب نوشی کی، ناچ گانے کی محفل چل رہی ہے، دل چاہتا ہے ان سب کو ہدایت مل جائے، دعا کر دیں۔ دعا کر دیں۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میری اور میرے آقا اور ان کے محفل میں جتنے لوگ شامل ہیں سب کی مغفرت کر دیں۔ یہ 4 دعا لے کر غلام خالی ہاتھ واپس آیا، تاخیر بھی ہو گئی۔ وہ تاجر انتظار میں تھا، خالی ہاتھ آتا دیکھ کر غصہ ہو گیا کہ اتنی دیر بھی لگائی اور خالی ہاتھ بھی آئے، کیوں تاخیر ہو گئی؟ غلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تاجر کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا، قریب آیا، غصہ ٹھنڈا ہو گیا، قریب بلا لیا، بتاؤ ذرا دعائیں کیا کریں گی؟ حضرت عمار کی ادھر دعائیں چل رہی ہیں، ادھر تاجر پوچھ رہا ہے کیا دعا کرا کر آئے ہو؟ کہا پہلی دعا یہ کرائی ہے کہ 4 درہم کے بدلہ مل جائے۔ وہ تاجر نے فوراً حکم دیا کہ اس کو 4000 درہم دے دو۔ دوسروں کو حکم دیا کہ اس کو 4000 درہم دو۔ ایک دعا قبول ہو گئی۔ دوسری دعا کیا کرائی ہے؟ آزادی کی دعا کرائی ہے، غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تاجر نے اعلان کیا آج سے تو آزاد ہے، جا۔ تیسری دعا کیا کرائی ہے؟ کہتے ہوئے ڈر رہا ہے، سوچ رہا ہے، بتاؤ آپ کی اور آپ کے دوستوں کی ہدایت کی دعا کرائی ہے کہ جس غفلت اور گناہوں کی زندگی میں روزانہ رات کو آپ لوگ یہاں جمع ہو کر ایک محفل سجتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، دعا کرائی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تو ہدایت دیتے ہیں۔ تاجر کھڑا ہوا، دوستوں کی محفل میں اعلان کیا کہ میں آج سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ جو ہوا اب نہیں ہوگا، آج کے بعد یہ گناہ کی محفل یہاں نہیں لگے گی۔ سب نے توبہ کری، سارے دوستوں نے توبہ کری۔ 3 دعائیں غلام اپنے آقا کے سامنے رکھ رہا ہے، ادھر حضرت عمار کی توجہ ان کے ساتھ ہے، وہ ادھر اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور یہاں دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے۔ کبھی ایسے بھی دعائیں لی جاتی ہیں۔ تاجر نے بولا چوتھی دعا کیا کرائی ہے؟ کہا کہ میں نے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کر دیں۔ وہ تاجر کہنے لگا دیکھو بھائی 3 کام ایسے تھے جو میرے اختیار میں تھے، وہ میں نے کر لیے، چوتھا کام اللہ کا ہے، اللہ کا اختیار ہے، مغفرت کرنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ کی شان، اللہ کو اس تاجر کا یہ عمل پسند آیا۔ رات کو جب یہ سویا، خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی آواز سنائی گئی، اے میرے بندے، جو تیرے 3 کام تھے تو نے وہ اپنے 3 کام پورے کر لیے، چوتھا کام میرا تھا میں نے بھی کر لیا، جا تیری بھی مغفرت، تیرے محفل میں جتنے شرکاء تھے ان کی بھی مغفرت، تیرے غلام کی بھی مغفرت۔ تو کبھی کبھی دعائیں اس طرح بھی لی جاتی ہیں، اور دعا جو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور ساری ضروریات میں سے جس کو ہم ضرورت نہیں سمجھتے، اس طرح بھی پوری ہوا کرتی ہیں۔ تو میں نے یہاں سے بات شروع کری تھی
کہ جہاں زندگی ہماری بنتی ہے کسی کی دعاؤں سے، وہاں زندگی کبھی کبھی اجڑ جایا کرتی ہے، بگڑ جایا کرتی ہے۔ کامیابی اور ترقی کا جو سفر چلتا چلتا چوٹی کو پہنچا تھا، ایک دم سے نیچے آ کر گرا، تو بد دعاؤں سے زندگی بگڑ بھی کرتی ہے۔ کسی کی دعا جس طرح انسان کو اٹھایا کرتی ہے، کسی کی بد دعا انسان کو گرایا بھی کرتی ہے۔ ملا جیون مشہور عالم دین ہے، ان کی تفسیر بھی ہے، ان کی کتابیں بھی ہیں، مغلیہ بادشاہ کے دور کے بزرگ ہیں۔ شاہ جہاں بادشاہ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ ریشم کے کپڑے پہننے چاہیے، لیکن اس کو پتہ تھا یہ مردوں کے لیے استعمال جائز نہیں ہے۔ ملا جیون کے پاس فتویٰ بھیجا کہ جواز کا فتویٰ لکھ دیں کہ ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے جائز ہے۔ ملا جیون کے پاس جب وہ فتویٰ آیا اور شاہ جہاں بادشاہ کا کارندہ لے کر آیا، وزیر لے کر آیا، کہ بادشاہ نے کہا ہے فتوے کا جواز چاہیے، ریشم کے کپڑے پہننے کا جواز چاہیے۔ ملا جیون تھے، اللہ والے تھے، کہا کہ میں ایسے کام کا جواز لکھ دوں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار کر دیا ہے، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو برباد کروں، ناجائز ہے، بادشاہ کو جا کر بتا دو۔ ملا جیون کہتے ہیں حرام ہے، اگر میں ایسا کام کروں گا تو میں بھی اللہ کو ناراض کروں گا، تو بھی ناراض کر رہا ہے۔ بادشاہ کے وزیروں نے بادشاہ کو جا کر چڑھایا کہ آپ کی سلطنت میں ایسا ملا بھی موجود ہے جو آپ کے خلاف بات کرتا ہے۔ شاہ جہاں بادشاہ کو غصہ آ گیا اور حکم دیا کہ گرفتار کرو جا کر۔ شاہ جہاں بادشاہ کا بیٹے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، فتاوی عالمگیر مشہور کتاب ہے، حضرت کے دور میں سارے فتاوے جمع ہوئے۔ شاہ جہاں کے بادشاہ بیٹے اورنگزیب عالمگیر وہاں موجود تھے جب ابا نے گرفتاری کا حکم دیا ملا جیون کا، اور وہ ملا جیون کے شاگرد تھے، خاموشی سے روانہ ہو گئے اپنے استاذ کو بتانے کے لیے، استاد جی آپ کے خلاف بادشاہ وقت والد محترم نے یہ حکم جاری کر دیا، جلدی سے بچاؤ کے انتظام کریں۔ ملا جیون نے یہ نہیں سوچا کہ کہیں سے اٹھ کے بھاگو، بلکہ کہا کہ لاؤ ذرا جانماز لوٹا، 2 نفل پڑھتے ہیں، اللہ کی فوج کو بلاتے ہیں۔ وہاں سے شاہ جہاں بادشاہ کی فوج آ رہی ہے، آؤ ذرا ہم اللہ کی فوج کو بلاتے ہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کو اپنے والد پر رحم آیا، پھر بھاگا ابا کے پاس، ابا آپ فوج تو روانہ کر رہے ہیں لیکن سن لیں کہ ملا جیون نے مسلح لے لیا ہے، لوٹا لے لیا ہے، اگر اللہ کے سامنے آپ کے خلاف ہاتھ اڑ گئے تو نسلوں سے بادشاہت مٹ جائے گی، نسل فقیر ہو کے مرے گی، ایسا کام نہیں کریے گا۔ ملا جیون تھا، سمجھتا تھا، اورنگزیب بادشاہ کے والد شاہ جہاں سمجھتا تھا کہ اگر ملا جیون کی بد دعا لگ گئی نسلیں برباد ہو جائیں گی، دوڑا ہوا آیا، قدموں میں گر گیا ملا جیون کے کہ ملا جیون بد دعا نہیں دینا، اگر تو نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے تو میں تو ہوں گا برباد، میری اولادیں برباد ہو جائیں گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے کامیابی کا سفر دعاؤں سے چلا کرتا ہے، اور دعائیں انسان کی ضرورت ہے، کسی کی ذات کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا دینا۔ خیر الناس من ينفع الناس، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو کسی کی ذات کو خوش کر دینا، سکھ دے دینا، چین دے دینا، اس کے کام آ جانا، اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اس سے بھی بڑی بڑی سفر کامیابی کے طے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی ترقیاں مل جایا کرتی ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جب پیسہ نہیں چل رہا ہوتا، جہاں صلاحیت اور کوششیں ختم ہو جاتی ہیں، وہاں پہ کسی کی دعا لگتی ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح دعا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لینی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، راحت اپنی ذات سے پہنچانی چاہیے، اسی طرح زندگی اجڑ بھی جایا کرتی ہیں،
کسی کو ستانے سے، بد دعائیں لینے سے، دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعائیں لینی چاہیے، بد دعائیں نہیں لینی چاہیے۔ سکھ اور راحت اپنی ذات سے پہنچانا چاہیے، دکھ اور تکلیف کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ زندگی کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو نفع دے سکتے ہیں تو پہنچاؤ، نہیں نفع پہنچا سکتے تو دکھ بھی نہ پہنچاؤ۔ کسی کے کام آ کر اس کے کامیابی کا سفر طے کرا سکتے ہیں تو کراؤ، نہیں تو اس کو اجاڑو مت۔ عجیب زندگی ہے ہماری، کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتے، پہنتا نہیں دیکھ سکتے، اچھا پہنتا، اچھا کاروبار نہیں دے سکتے، جلن کڑن حسد خود نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب لگ گئے اس کی اکھاڑ بکھاڑ میں۔ قرآن کریم کے مضامین سے کھل کر یہ بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ سارے جرائم کی معافی اور ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ظلم کی معافی نہیں ہے، کسی کو ستانے کی معافی نہیں ہے۔ جلدی پکڑ آتی ہے، دنیا میں ہی آتی ہے۔ بہت سارے گناہوں کی پکڑ آخرت میں ہے، یقینی ہے، لیکن بہت سارے گناہ جن کی پکڑ دنیا میں ہے، کسی کو دکھ اور تکلیف دینے والا کبھی بچ نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی نشان عبرت بنتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے لیے نافع بنیں، مضی نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔